یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے, ان کی اداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے, حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوہ محبوب ہی نظر آتا ہے. آپ کو وہ بات یاد ہوگی, بغداد میں ایک مصور, ایک آرٹسٹ لوگوں کی تصویریں نکالتا تھا, لیکن کیا اس کا کمال تھا کہ لوگ اسے جیسا ڈائریکشن دیتے اپنے اپنے محبوب کا سیم ویسی ہی فوٹو نکال کر دیتا تھا. اس کا کمال تھا. اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس یا کیمرہ یا اسکینر نہیں تھا, لیکن ہاتھ سے نکالتا تھا. بہت سارے لوگ تصویر نکالنے گئے وہاں پر. میں مسئلے پر نہیں بات کر رہا ہوں, تصویر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ زمانہ سیدنا جنید بغدادی کا ہے. حضرت جنید بغدادی کو جب پتا چلا, لوگوں کی قطار لگی ہے مصور کے گھر کے پاس, کہا سب اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکال رہے. اس کو بولتے ہیں حلیہ اپنے محبوب کا, اس کی آنکھیں ایسی, اس کا چہرہ ایسا, اس کے بال ایسے, اس کے ہاتھ ایسے, اس کے پیر ایسے. وہ ہو بہو ایسی ہی نکال کر دے دیتا, جیسے آج اسکیچ نکالنے والے ہوتے. حضرت جنید بغدادی کو جب یہ بتایا گیا تو وہ خود بھی اس کے گھر گئے, لائن میں خود بھی کھڑے ہو گئے. جب نمبر آیا, حضرت جنید بغدادی وقت کے سید الاولیاء ہے, سید الطائفہ جن کو کہا جاتا تھا, جب وہ مصور کے گھر میں آئے دیکھ کر وہ ڈر گیا. کہا حضور آپ کیسے آئے؟ کہا سنا تیرا کمال ہے, تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو نکال کر دیتا ہے. سر جھکایا اور کہا ہاں میں یہی کرتا ہی ہوں, لیکن آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکلواؤں. کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم. کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے. وآمنہ کا در یتیم, مدینے کا تاجدار, ہم غریبوں کا ماوا و ملجا, محمد الرسول اللہ کی ذات. سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں, ان کی آنکھیں کس طرح تھیں, ان کا چہرہ کس طرح تھا, ان کے رخسار کیسے تھے, ان کے لبھائے ناز کیسے تھے, ان کے دست مبارکہ, ان کے قدمائے پاک کیسے تھے. جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے, وہ قلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا. اس کے بعد کہا بس کیجئے, یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے, میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دیے دیتا ہوں. جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لیے آرڈر لیتا ہے, کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے, میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے. اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں, ہم دونوں محبت میں شریک ہیں. کہا اچھی بات ہو گئی, جاؤ تصویر لے آؤ. وہ مصور کمال کا مصور تھا, اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کر کے آ گیا. حضرت جنید بغدادی کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتاؤ اے جنید, اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے؟ جب مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ, والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب زلفوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں واللیل اذا یغشا. جب ہاتھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں وما رمیت اذ رمیت. جب قدموں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں لا اقسم بہذا البلد. جب سینے کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں الم نشرح لک صدرک. آنکھوں کی بات آتی ہے تو میں پڑھتا ہوں ما زاغ البصر وما طغى. جب باتوں کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو علامہ نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ, محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. یہ تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچل رہا ہے, ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیڑے رکھتے ہیں, انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھونڈنے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے. ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو, ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہیں. بات صرف اسی کی ہے, جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی باہر ہوگی, جیسا اجالا اندر رکھو گے ویسی چیزیں. دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو عداوت کا اور ماڈرنزم کا, تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا, اندھیرا ہی اندھیرا, اندھیرا ہی اندھیرا. اس لیے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں, لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو
مجھ میں دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں۔ حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا، دل بھی صاف تھا، اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچل رہا تھا، اس نے پکار کر کہا تھا، اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی۔ ابو جہل گستاخ تھا، خنزیر تھا، حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا، ابو لہب بد زبانی کرتا رہا، باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے، سعدی شیرازی نے کیا کہا؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یہ محبت کے جملے ہیں۔ جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ یہ حافظ شیرازی کیسے عاشق کہتے ہیں، یا رسول اللہ، سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے، ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہیں، حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک قطرے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے۔ چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہے نا کہ قیامت، یہ معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جو تارے چمکتے ہیں نا، اتنی روشنی، یہ کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے معراج کی شب، وہ چمک رہی ہے۔ محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں، جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا، پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چم کے دل آٹھ نورانی ہے۔ یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا، بیداری کے عالم میں دیکھا تھا، تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نعت میں رکھ دیا، مکھ چند بدر شاشانیے ماتھے چمکی دی لاٹھ نورانیے کالی زلف تے آنکھ مستانیے مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیاں۔ اقبال کے دل میں بھی جو دھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی، اسی لیے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلاناً کہا، تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نام مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے، عاشقوں کا امام عشق و محبت جب اس حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور کا تذکرہ کرنے میں اتنی نزاکتیں اعلیٰ حضرت نے تشبیہات جو دی ہیں، دنیا کا ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں، جس میں کانٹے نہیں ہیں، اور شمع ہے، حضور شمع ہے، لیکن ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ دھواں جو ہے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، جلن پیدا کرتا ہے، دھواں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شمع تو کہہ دیا میرے آقا کو، لیکن ساتھ میں کہا یاد رکھو یہ ایسی شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے۔ اور پھول تو میں نے کہا ہے لیکن پھول میں کبھی کبھار کانٹے ہوتے، یاد رکھو میرا پھول وہ ہے جس میں خار ہے ہی نہیں، کانٹے نہیں ہیں۔ یہ تشبیہات، یہ محبت کی علامتیں ہیں میرے عزیزو۔ بس میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جب سینہ ان کی محبت میں دھڑکتا ہے تو ہر چیز دنیا کی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی۔